الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم. حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگ اور دوستو، مولانا طیب بودلہ صاحب ہمارے بڑے پرانے شاگرد ہیں. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس مہینے کے جو پروگرام ہوتے ہیں مہینہ 2 مہینے پہلے ہی متعین ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی درخواست، ان کی محبت کی وجہ سے ہم چلے آئے. میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا. میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. سمجھتا لاکھ اسرار محبت میں نہیں سمجھا سمجھایا گیا. آج بہت عرصے کے بعد حاصل پور میں ہمارے بہت سے پرانے دوست، نئے دوست، آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی. آپ نے تو اب یاد کیا ان بزرگوں کو. میں تو جب حاصل پور کے اندر داخل ہوا تو 3 شخصیات کو میں نے ایصال ثواب کیا. سید عبد الوہاب شاہ صاحب کو، سید سوار شاہ صاحب کو، مفتی گلزار صاحب کو اور باقی سارے ایمان والوں. میرے دوستو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وجد حلاوت الایمان، وہ انسان ایمان کی مٹھاس پائے گا من کان اللہ ورسول احب الیہ مما سواہما، کہ جس انسان کے دل میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ ہوگی اس کو اللہ ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا. ایمان کی مٹھاس، ایمان ایک درخت ہے. رسول اللہ نے فرمایا، قرآن کہتا ہے اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ ایمان ایک درخت ہے جس کی جڑیں مومن کے دل میں ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں عرش پر جاتی ہیں. پیغمبر سلام نے بھی ایک شجرہ سے، درخت سے تشبیہ دی ہے جس کی شاخیں اس سے تشبیہ دی ہے. اور اس درخت کے اوپر پھل آتا ہے جو بہت میٹھا ہوتا ہے. وجد حلاوت الایمان. آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں حاصل پور کے دوستوں، اگر کوئی پھلدار درخت لگائے، آپ آم لگاتے ہیں، اگر وہ آم نہیں دیتا اور اپنے ڈیل ڈول کے اعتبار سے بہت بڑا ہو چکا ہے لیکن اس پر آم نہیں آتے، تو آپ مجھے بتائیں وہ درخت کامل ہے یا ناقص ہے؟ ناقص. کوئی بھی پھلدار درخت جب تک پھل نہیں دیتا اس میں کمال نہیں ہے.
ایمان کا درخت اگر آپ کو پھل نہیں دے رہا، جس کو رسول وجد حلاوت الایمان، یہ حلاوت ایمانی کیا ہے؟ یہ پھل ہے ایمان کا، جس کو انسان محسوس کرتا ہے، اس پھل کو محسوس کرتا ہے۔ جب اس پھل کی مٹھاس آتی ہے، یہ دلیل ہے کہ آپ کا ایمان کامل ہو چکا ہے۔ اگر نہیں آئی تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اب حلاوت ایمانی کیا چیز ہے؟ حلاوت ایمانی کاملین کے ہاتھ تو اسی طرح کی مٹھاس ہے جیسے کھانے پینے کی میٹھی چیز ہوتی ہے۔ کامل ایمان والے اپنی زبان پر اس کی مٹھاس کو ایسی ہی محسوس کرتے ہیں جس طرح میں اور آپ کسی میٹھی چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نام اونچو بر زمان میر ابد، جب میرا اللہ کا نام میرے منہ پر آتا ہے، ہر بنے منہ جو اصل می شبد، میرے ہر بال کے نیچے سے شہد کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ مجھے رات کو کوئی محسوس نہیں ہوتا؟ ہمیں ملیریا بخار ہے، جس کو ملیریا ہو جائے اس کو میٹھی چیز کڑوی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن محدثین نے ایک اور علامت بھی لکھی ہے ایمان کے کمال کی اور حلاوت ایمانی کی، استلذاذ الطاعات، اس سے انسان کو نیکی کرنے میں مزہ آتا ہے، نماز پڑھنے میں مزہ ہے، روزہ رکھنے میں مزہ ہے، حج عمرہ کرنے میں مزہ ہے، صدقہ خیرات کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے۔ استلذاذ الطاعات اگر زبان پر محسوس نہیں کر رہا، اگر اس درجے پر نہیں پہنچا ہوا، اس درجے پر ہوتا ہے کہ اس کو نیکیوں میں مزہ آتا ہے۔ وَتَحَمُّلُ الْمَشَاقِّ فِي الدِّينِ، اور دین کے رستے میں اگر اس پر کوئی مشقت آتی ہے تو خوشی خوشی برداشت کرتا ہے۔ اور یہ ملتی کس سے ہے؟ من کان الرسول احب الیہ مما سواہما، اللہ رسول کا عاشق جب انسان ہو جاتا ہے، خدا یہ نعمت اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، عمار ابن یاسر جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا اور چربی پگھل کر انگارے کو بجھاتی تھی۔ یہ کون سی قوت تھی جو اس کو برداشت کراتی تھی؟ یہ اللہ رسول کا عشق تھا، جس کی وجہ سے ان کو اندر اتنا مزہ آتا تھا کہ باہر کی تکلیف ان کو محسوس نہیں ہوتی۔ جس انسان کے اندر مزہ ہوتا ہے اس کو باہر کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ باہر کی تکلیف تب محسوس ہوتی جب اندر مزہ نہ ہو۔ یاد رکھو، آپ کے دل میں خوشی ہو، آپ کو گرمی محسوس نہیں ہوگی، تنگی محسوس نہیں، بھوک پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ اگر دل میں تنگی ہے تو باہر کے مزے آپ کو مزے نہیں دے سکتے۔ دل گرستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر اور گرم پتھر پر لٹایا جاتا تھا، اور پیغمبر سلام نے اجازت بھی دے دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے پیغام بھیجا کہ جاؤ ان سے کہہ دو اپنے کلمے کو چھپائیں، کیونکہ ان کی تکلیف سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ تو رحمت العالمین تھے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، قرآن کہتا ہے ہمارا محبوب ایسا ہے، تمہاری تکلیف سے ہمارا محبوب تکلیف محسوس کرتا ہے۔ وجد حلاوت الایمان، تکلیف محسوس کرتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈالتی ہے رسول اللہ اسے تکلیف محسوس کرتے ہیں، اس لیے ہمارا محبوب دربار الہی سے ان تکلیف دہ احکام کو سہولتوں میں تبدیل کرنے کے لیے سفارشیں فرماتے ہیں۔ آپ نے فرما دیا بلال کلمے کو چھپا لے، تو جب ابو چاہل مارتا ہے، ریت پر گھسیٹتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو کیا فرمایا حضرت بلال نے؟ کیا جواب دیا؟ کہا جب مجھے تکلیف دیتے ہیں مجھے بے اختیار اپنا محبوب یاد آ جاتا ہے۔ آج یہ جو خدا سے دوری ہے نا، اللہ رسول سے، اسی کا سارا المیہ ہے۔ یاد رکھو میری بات،
ہر آدمی تکلیف میں ہے. کیوں؟ اللہ رسول کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے دنیا میں خود ہی سارا کچھ کرنے والا ہوں، جب نہیں ہوتا تو روتا پیٹتا ہے. بھائی تو اس کے لیے تو آیا ہی نہیں ہے. تیرے ذمہ یہ کام تھوڑی ہے. روٹی مہیا کرنا اس کا کام ہے، تیرا کام اس کو راضی کرنا ہے. پوری کائنات ان دنیا خلقت لکم، پوری دنیا تیرے لیے پیدا کی ہے. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم مولا کے لیے پیدا کیے گئے. آج ہم نے الٹی گاڑی میں بیٹھ گئے. حکیم محمد تھانوی رحم اللہ نے ایک عجیب مثال دی کہ ایک آدمی ایک گاڑی میں سوار ہوا اور وہ ایئر کنڈیشن ڈبہ تھا جس میں کھانے پینے کی سروس بھی تھی. اس کے سامنے کھانے پینے کا سامان بھی لایا گیا. جب گاڑی چل پڑی تو اس کو پتا چلا کہ میں دوسری گاڑی میں بیٹھ گیا. مجھے تو کراچی جانا تھا، یہ لاہور والی گاڑی ہے. اس ایئر کنڈیشن گاڑی میں اس کو پسینہ آ گیا. لوگ کہتے ہیں یار کھاؤ پیو، اتنی اچھی اچھی چیزیں آئی ہیں. انہوں نے کہا میرا دل نہیں کرتا، مجھے بتاؤ جلدی اسٹیشن کون سا آنے والا ہے، میں اتر کر دوسری گاڑی میں بیٹھوں گا. اگرچہ مجھے ایئر کنڈیشن ڈبہ نہ ملے، میں تھرڈ کلاس میں بیٹھ جاؤں گا، لیکن مجھے یہ تو یقین ہوگا کہ میں منزل کی جانب جا رہا ہوں. مجھے اس کے تھرڈ کلاس سے کوئی فکر نہیں، مجھے اس فرسٹ کلاس کے اندر میں بے چین ہوں کب کون سا اسٹیشن آئے گا. حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں پوری دنیا کے اسباب راحت تیرے لیے جمع ہو جائے، اگر تو غلط گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے تجھے کبھی چین نہیں آ سکتا. اور اگر تیری گاڑی جنت کی جانب جا رہی ہے تو تھرڈ کلاس بھی لائف گزار رہا ہے تو مزے میں ہے، کیونکہ تو منزل کی جانب جا رہا ہے. ہر آنے والا قدم تجھے خدا کے قریب کر رہا ہے، منزل جنت کی طرف جا رہا ہے. اگر غلط گاڑی میں، آج ہم غلط گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رسول کی محبتیں چھوڑ کر غیروں پر فدا ہیں. ہر آدمی اپنے دل کا جائزہ لے سکتا ہے اللہ رسول سے کتنا تعلق ہے. میرے مرشد شاہ کی مقصد صاحب فرماتے تھے ہمیں تو اتنا بھی تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے جتنا اپنے باپ کو یاد ہے. تیرا باپ کون ہے؟ ہم فوراً نام لے دیتے ہیں. کاش کہ ہمیں ایسے ہمارا مولا یاد ہوتا کہ ہمیں کچھ بھی پیش آتا تو ہم کہتے ہمارا مولا کرے گا. ہمیں مولا یاد نہیں آتا، ڈکے کھا کر پھر کہتے ہیں جی ان سے اللہ راسی اللہ ہی کرے گا. یہ تو پہلے کہنے والی بات تھی. صحابہ کرام کو نہیں دیکھتے کیا تعلق تھا صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. رسول اللہ نے کیسا تعلق پیدا کیا تھا صحابہ کا. آپ غزوہ احد اٹھا کر دیکھیں، اس کا نقشہ دیکھیں غزوہ احد کا. 70 صحابہ شہید ہیں، 70 زخمی ہیں. اور کفار نے کہا دوبارہ حملہ کرو، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ہم ہار جائیں. ایک افواہ پھیلانے والا، یہ افواہ پھیلانے والے کوئی نئے نہیں ہیں، بہت پرانے زمانے سے. آج کل بھی افواہ پھیلا دیتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور ہم عجیب لوگ ہیں. میں سب سے دوستوں سے کہہ رہا ہوں، متنبع کر رہا ہوں، علماء کو بھی کر رہا ہوں. میں مولوی ہوں، میں مولویوں کو اچھی طرح جانتا ہوں. میں مولوی ہوں، مولوی کا پتر ہوں. میرا باپ بھی مولوی تھا، آگے بہت مولوی، اولادیں بھی مولوی. ہمارے پاس ایک پوسٹ آتی ہے، بلا تحقیق آگے بھیج دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے چلا دے. کوئی تحقیق نہیں، کوئی تحقیق نہیں. تو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کے بزرگ، کتنی بار ان کی وفات کی خبر ان کی زندگی میں چلی. بھیجنے والے ہمیں مولوی لوگ ہی تھے. مجھے تو مولوی بھیجنے. تو میں اس مولوی صاحب سے پوچھتا تھا مولوی صاحب آپ نے تحقیق کی ہے کہ نہیں؟ میرے پاس پیچھے سے خبر آئی تھی. تو میں کہ رسول اللہ کے اس فرمان پر کون عمل کرے گا؟ کون عمل کرے گا؟ یہ افواہ ہے، بات کو، جھوٹی بات کو پھیلانا. یہ شیطان کا شروع سے کاروبار رہا ہے ایمان والوں میں تشویش پیدا کرنے کے لیے. اور اس میں یہ نیٹ ورک والوں کا بھی بڑا حصہ ہے. یہ بھی کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیسے کم ہو رہے ہیں
تو پھر یہ ایسی خبر چلائیں گے، ایسی خبر چلائیں گے۔ اگلے دن میں نے خبر پڑھی، خبر آئی مولانا طارق مسعود صاحب نے اپنی بیوی کو ان کی بیوی نے قتل کر دیا، یہ خبر آئی۔ اب میں آپ ہوتے 10 فون کرتے، ادھر فون کرتے ادھر فون کرتے، دیکھو دیکھو بھائی وہ تو بڑا تعلق والے تھے، دیکھو دیکھو دیکھو، اچھے خاصے پیسے بن گئے نیٹ ورک والوں کے، اور گناہ تیرے کھاتے میں آ گئے۔ ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، معمولی نہیں ہے۔ خیر، نویب میں مسعود ایک آدمی کو مقرر کیا کفار نے کہ جا کر افواہ پھیلاؤ کہ کفار آ رہے ہیں، اور دیکھنا کسی ایسے مجمع میں بات کرنا جا کے ہوشیار لوگوں کا نہ ہو۔ صحابہ کرام میں مختلف طبقات تھے، بہت سیدھے سادے لوگ بھی تھے، گاؤں دیہات کے جو صحابہ تھے بالکل سادے لوگ تھے، بالکل سادے لوگ تھے۔ اس لیے پیغمبر اسلام جب خاص مشورہ کرنا ہوتا خاص صحابہ سے کرتے تھے، حدیث شریف میں آتا ہے، سب کے سامنے نہیں کرتے۔ اور آپ نے فوج بھیجنی ہوتی مغرب میں تو مشرق میں بھیجتے ہیں، مشرق میں بھیجتے، پھر آگے سے کہتے تھے 1-2 میل کے بعد پھر اپنا راستہ مغرب کی طرف لے لینا، کیونکہ وہاں منافقین اور یہودی موجود تھے اس مجمع کے اندر اور اس جو ہے معاشرے میں۔ اس لیے پیغمبر اسلام احتیاط فرماتے تھے، اور بہت سادہ بھی ہوتے تو آگے بات کر دیتے تھے۔ آپ احتیاط کہا نا، یا تو ملوں، یہ حدیث ہے، احتیاط کا پہلو رکھے۔ ہر بات ہر ایک کے سامنے نہیں کی جا سکتی، بہت اہم بات ہے یہ، پھر اس سے نقصان ہوتا ہے۔ ہونے کا دیکھنا ایسا مجمع دیکھنا، وہ آیا دیکھا کہ کچھ صحابہ اکرام ایک جگہ بیٹھے ہیں، بالکل سیدھے سادے مزاج کے معلوم ہوتے ہیں، اور نویب نے مسعود نے ان سے کہا، وہ ادھر نہیں گیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تھے، سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ، بڑے بڑے صحابہ وہاں نہیں گیا۔ انہیں دیکھا یار یہ سیدھے سادے لوگ ہیں، ان میں جا کر کہا کہ تمہیں پتہ ہے کفار واپس آ رہے ہیں، کفار واپس آ رہے ہیں، اور اب تو آئیں گے تو بالکل ملیا میٹ کر دیں گے۔ ان سیدھے سادے صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دو، بھائی ایسی خبر آئی ہے۔ اگر وہ ایسا بھی کرتے تو ٹھیک کرتے، وسلم بڑے تھے کہ وسلم کو خبر دو، آپ کا ہے جا کر پتہ کرو۔ لیکن قرآن بیان کرتا ہے کہ جب انہوں نے سے کہا کہ وہ کفار دوبارہ آ کر تمہیں ملیا میٹ کر دیں گے، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نے کہا اللہ کافی ہے۔ یہ ہے تعلیمات پیغمبر، یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، جس کے ہم دن منا رہے ہیں، جن کے ہم خوشیاں منا رہے ہیں، جن کے ہم تذکرے کر رہے ہیں، ان کی تعلیمات ہیں کہ تیرا اللہ رسول سے ایسا گہرا تعلق ہو، پوری دنیا کی مصیبت تجھ پر ٹوٹ پڑے، تیری زبان پر تو اللہ رسول کا نام ہونا چاہیے، کسی غیر اللہ کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ کب ہوگا؟ جب تیرے دل میں ان کی محبت غالب ہوگی۔ یہ بتاؤ، چھوٹا بچہ تو اس کو 2 دھپے مارتا ہے، کہتا ہے میں اپنے ابا کو کہتا ہوں، اپنی اماں کو شکایت لگاؤں گا۔ کیوں؟ اس نے چاچے کا نام کیوں نہیں لیا، مامے کا کیوں نہیں، اس نے تھانے دار کا نام کیوں نہیں لیا، انہیں کسی ایم پی اے صاحب کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ اس کے دل کے نہا خانے میں ماں اور باپ کی محبت ہے۔ اس چھوٹے بچے نے بے اختیار انہیں کا نام لیا۔ اگر مومن کے دل میں اللہ رسول کی محبت گھر کر جاتی ہے کہ دنیا میں کچھ بھی مسئلہ پیش آتا اس کی زبان پر اللہ رسول کا نام ہوتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وجدہ حلاوت الایمان، رسول اللہ تنبیہ کر رہے ہیں، ایمان کامل نہیں ہوگا۔ کمال ایمان چاہتے ہو، اس دل کو اللہ رسول کے لیے وقف کر دو، غیروں کو چھوڑ دو، کچھ نہیں ملنے والا، کچھ نہیں ملا۔ آج پورے عالم میں ہی چل رہا ہے۔ آپ کہیں ہم حکومتوں کو لتاڑتے ہیں، ہم کون سا عمل کر رہے ہیں؟ کسی کو پوچھو جی میرا چاچا مجھے سہارا دے دے، میرا ابا مجھے یہ کر دے، میرا ماما اگر مجھے سہارا لگا دے، ایم پی اے صاحب اگر میرا کام کرا دے، ایم این اے صاحب میرا کام کرا دے، تھانے دار یار اگر ہماری وہ کر دے، سفارش کر دے، فلاں جج اگر ہمارا وہ کر دے، یہ کیا ہے؟ یہاں نظام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے۔
یا تیری میری مرضی سے چلنے والا نہیں ہے؟ یاد رکھو یہ پانی میرے سامنے رکھا ہے، میں یہ پانی اٹھا کر پیتا ہوں، یہ پانی اللہ سے پوچھتا ہے کہ میں نے مولانا صاحب کو فائدہ پہنچانا ہے یا نقصان، کیا حکم ہے؟ یہ پوچھتا ہے، کیونکہ مولا کا ہے نا، اللہ کے مالک ہے، یہ پوچھتا ہے۔ مخلوق بھی تبھی فائدہ دے گی جب خالق کی طرف سے اجازت ہو، اگر اجازت نہیں آپ ہزار جتن کر لیں فائدہ دینے والے۔ اور یہ کب آئے گا، کیفیت کب آئے گی؟ جب اللہ رسول کی محبت میں غرق ہو جاؤ گے۔ اس لیے قرآن مجید نے صاف کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے عاشق بننا چاہتے ہو فاتبعونی، میں رسول کے راستے پر چلو، عاشق نہیں، یحببکم اللہ، معشوق بن جاؤ گے، عاشق نہیں معشوق بن جاؤ گے، لیکن رسول اللہ کے راستے کو اپناؤ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لو، آپ کی زندگی کو سامنے رکھو، آپ نے زندگی کیسے بسر فرمائی، آپ نے کن کا سہارا لیا، ایسے حالات کہ جس نے دنیا والوں کی عقل کہتی تھی کہ یہ حالات ان کو ختم کر دیں گے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں، وہاں بھی کہتے ہیں اللہ کافی ہے، اللہ کرنے والے ہیں۔ غزوہ خندق میں پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے، بلغت القلوب الحناجر، اتنا خوف ہے کہ کلیجے منہ کو آ گئے، بھوک پیاس خوف سارا کچھ جمع ہے۔ رسول اللہ بشارت دے رہے ہیں، میں نے جب کدال ماری مجھے حبشہ کے محل نظر آئے، میں نے کدال ماری مجھے عراق کے محل نظر آئے، میں نے کدال ماری مجھے کسرا کے محل نظر آئے۔ صحابہ کے نہا خانے میں یقین ہو گیا کہ ایسا ہی ہوگا، اوپر سے خوف ہے، اندر سے ایمان اور یقین ہے، ایمان۔ یہ قرآن مجید نے خود کہا، لما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، اللہ رسول نے پہلے کہا تھا سخت آزمائش آنے والی ہے، وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، ان کا ایمان اور بڑھ گیا کہ اگر یہ آ گیا تو اگلا بھی آنے والا ہے۔ آج اگر اتنی سخت حالت آئی ہوئی ہے تو اگلا وقت بھی آنے والا ہے کہ کیسر و کسرا کے خزانے ہمارے پاؤں کے نیچے ہوں گے، کعباؤں میں پیمن پتھر شکم پر قدموں تلے تاج کسرا ہو کیسر، غذا نان جو بھی کم تر میسر، مگر ہاتھ میں زور تسخیر خیبر۔ یہ کیا تھا؟ اللہ رسول کی محبت قلب میں تھی، فاتبعونی، اگر تم اللہ کے عاشق بننا چاہتے ہو۔ آج سب اس کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے انسان ہیں، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا اپنے مثنوی میں، فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کی شادی ہو رہی تھی ایک نوجوان کی، اور بڑا شور شرابہ، مجمع اکٹھا کیا تھا، بارات جانی ہے، بارات جانی ہے، ڈھول ڈباکے ہو رہے ہیں اور سب کچھ۔ تو کسی نے کہا کہاں جانی ہے؟ ان کے یہ فلاں کے گھر میں ان کی بیٹی سے شادی ہے۔ تو وہ بیٹی والوں کے گھر گیا، بھی سنا تمہارے یہاں بارات آ رہی ہے، کہا کہ ہمیں تو کوئی خبر نہیں، ہمیں تو یک طرفہ ٹریفک ہے۔ جیسے ایک طالب علم تھا، مدرسے کا طالب علم، کہنے لگا میری شادی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، لوگ تو ویسے تو کہتے ہیں مولویوں کی شادی نہیں ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے، داڑھی والوں کی جلدی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو لوگ والدین بھی کہتے ہیں ہم تو بالغ ہو گیا، ایڈی لمبی داڑھی ہوگی، ہم تو کر دیں ان کی شادی، اگر جوان رہے تو 30 سال تک نہیں ہوتی۔ کہیں ابھی ڈگریاں لے رہے ہیں، ایسی 2 ڈگریوں والوں کی شادی ہوئی 50 سال کی عمر میں، کیونکہ ڈگریاں 40-50 سال لیتی ہے، اسپیشلسٹ تو پھر اوپر اسپیشلسٹ، یا ڈاکٹری کا میدان ہی دیکھ لو، 30-32 سال سے پہلے پورا نہیں ہوتا۔ ہم تو اندر باہر جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، تو وہ کہتی ہے پڑھ رہے ہیں، کنی عمر ہے؟ 35 سال، اب 1-2 سال حضرت رہ گئے ڈگری لے رہے، تو ایسوں کی شادی ہو گئی۔ تو دلہا دلہن جب پہلے ملے تو دلہن نے کہا معاف کرنا، کیونکہ اب تو ہماری شادی ہو گئی ہے، اب ہم کوئی عیب اور کوئی کمی بیشی اب سے چھپا نہیں سکتے، تو یہ جعلی بال ہے، میرے بال تو کبھی کے اڑ چکے ہیں پڑھ پڑھ کے، تو اگر اجازت ہو تو وگ اتار لوں، بہت دیر سے سارے میں درد ہو رہا ہے۔ انہیں وگ اتار کے لا کے دیتی،
اس بندے نے کہا معاف کرنا، میں بھی پڑھ کے اتنا پڑھا کہ میری ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، یہ جعلی ٹانگ، اجازت دو تو میں بھی ٹانگ اتار کے رکھ دوں۔ کہنے تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد آدھا وہ تھا آدھی وہ تھی۔ خیر اس طالب علم نے کہا میری شادی ہو رہی، تو طالب علم نے کہا یار تیری شادی کہاں ہو رہی؟ کہا شہزادی کے ساتھ۔ ہائے شہزادی کے ساتھ؟ یار بڑا اونچا ہاتھ مارا، شہزادی کے ساتھ کیسی شادی ہو رہی یار؟ بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ؟ کہا ہاں، اور آدھا کام بھی ہو گیا ہے۔ انہوں نے اچھا کیسے؟ انہیں سمجھ شاید منگنی ہو گئی۔ انہوں نے کہا میں راضی ہوں، اگر وہ راضی ہو جائے تو کام ہو جائے۔ اب مجھے بتاؤ اس دلہے کا راضی ہونا یا جو بارات تیار کیے ہوئے ہے، جس کے بارے میں مولانا رومی فرماتے ہیں بخانہ داماد پورا شور و شر، داماد کے گھر میں تو شور و شر ہے کہ بارات جانی ہے، بخانہ دختر نہ باشد ہیچ خبر، اور جہاں بارات جن ان کو خبر بھی نہیں۔ میں اور آپ اللہ رسول کی محبت کے دعوے کرتے رہیں، آیا ہماری محبت اور عشق ان کے دربار میں پہنچتا بھی ہے کہ نہیں؟ ہم تو عاشق ہیں، وہ بھی ہمارے عشق و محبت کو قبول فرماتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہے اصل نقطہ۔ بہت سے عاشق ہوں گے، اللہ فرمائیں گے، رسول اللہ فرمائیں گے بھائی مجھ تک تو تمہاری کوئی عشق و محبت آئی ہی نہیں، کس بات کے تم عاشق بنے ہو؟ یہاں تو کوئی اس دربار میں ذکر بھی نہیں۔ یہ اوپر والا دربار یہ نیچے والی کی طرح نہیں ہے، چھن چھن کے چیزیں جاتی، چھن کے ذرا بھی کسی چیز میں ذرا بھی دنیا داری ہے، ذرا بھی ریاکاری ہے، ذرا بھی تھوڑی سی، اللہ فرماتے اس کو واپس کر دو، وحدہ لا شریک لہ، میں اپنے ساتھ کسی شریک کو برداشت نہیں کرتا۔ تو شیطان ہے، یہ تو شیطان ہے جو کہتا کچھ بھی کرو، نیکی بھی کرو، ساتھ میرا کام بھی کرو۔ مفتی رشید لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کئی بار میں نے کراچی زیارت کی تو ایک شعر پڑھا کرتے تھے، کعبہ کا حج بھی کیا گنگا کا اشنان بھی، کعبہ کا حج بھی کیا گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے شیطان بھی راضی رہے رحمان بھی۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان تو خوش ہے لیکن رحمان راضی نہیں ہوگا، کیونکہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی ایسا کام جس میں غیر کیا میسج ہے خدا کیا قبول نہیں ہے۔ آج ہم تو عاشق ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا عشق معتبر کب ہوگا؟ فاتبعونی، ہمارے محبوب کے راستے پر چلو، یحببکم اللہ، پھر ہم بھی پیار کریں گے، تم بھی پیار ہم بھی پیار، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا کب؟ فاتبعونی، میں رسول کے راستے پر چلو، میرے راستے کو اپناؤ، میرے طریقے کو اپناؤ، میرا جیسا توکل پیدا کرنے کی کوشش کرو، ایمان کو کامل کرنے کی کوشش کرو، اپنے ظاہر باطن کو رسول اللہ کے بتائے طریقے پر بناؤ۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، بھائی یہ سند اس بات کی کہ وہ بھی تم سے پیار کرتے ہیں، اگر تم پیار کر رہے ہو تو ادھر سے بھی تمہارے لیے پیار ہے، اور پھر کیا ہوگا اس پیار کے نتیجے میں؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر تمہارے گناہ بغیر معافی مانگے ہی معاف کر دیں گے، کہ جب پیار ہی ہو گیا تو کیا سزا دیں گے؟ مفسرین نے لکھا ہے، يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ میں لکھا ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو محبت ہے یہ دراصل مغفرت دلاتی ہے۔ جب ان کو بندے سے پیار ہو جاتا ہے معاف کر دیتا۔ پیار کیسے ہوگا؟ رسول اللہ کے راستے پر جب چلے گا، اپنی مرضی پر نہیں چلے گا۔ میرے شیخ سے کسی نے پوچھا حضرت سنت اور بدعت کا فرق کرے، سن لو اصل پور کے دوستو، سنت اور بدعت کسے کہتے ہیں ذرا فرق بتا دیں۔ حضرات علماء اکرام بیٹھے ہیں، ان کی بڑی سنت کی تعریف ہے، بدعت کی تعریف، لیکن میرے شیخ نے فرمایا تمہارے سمجھنے کے لیے میں آسان سی بات بتاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب کی مرضی کے مطابق محبت کرنے کا نام سنت ہے، اور محبوب سے اپنی مرضی کے مطابق محبت کرنے کا نام بدعت ہے۔ میری مرضی، میں خوشی اس طرح مناؤں گا، میری مرضی۔ پھر رسول اللہ سے تو پوچھو نا جس کے لیے تو نے خوشی کرنی ہے کہ وہ کیسی خوشی چاہتے ہیں۔ ان کی خوشی تو اس میں ہے کہ جو مسجد آباد کر،
ان کی خوشی تو اس میں ہے کہ تو مدرسہ آباد کر، ان کی خوشی تو اس میں ہے کہ رسول اللہ جیسی شکل و صورت بنا، ان کی خوشی تو اس میں ہے کہ تو دین کی نصرت کر، ان کی خوشی تو اس میں ہے کہ وسلم کی سنتوں کو اپنا، ان کی خوشی تو اس میں ہے کہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہمدردی رکھ، حسد کینہ بغض اور کاٹ نہ کر۔ ایمان والوں کے لیے تیرے دل میں محبت ہونی چاہیے، جس طریقے پر رسول اللہ نے امت سے محبت کی ہے، امت کو حکم ہے کہ تم بھی ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اور آپ نے فرمایا پوری مخلوق اللہ کی عیال ہے، اور اللہ کو اپنی عیال میں سے سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو اس کی عیال کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ایک دوسرے کی کاٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تجسس کرتے ہیں۔ یار دیکھو کوئی عیب تلاش کرو اس کا، یار کمزوریاں، قرآن کہتا لا تجسس، یار کوئی عیب تلاش کرو تاکہ کل کو کہہ سکے بڑا تو فندے کام بنا کرنا ہے، تیرے اندر یہ چیزیں نہیں، اپنی نظر نہیں آتی۔ یعنی ہماری مثال وہ ہے جو کینسر کا مریض ہے، نظرے والے کو چھینکیں آ رہی اس میں ہنس رہا ہے، وہ دیکھو تھوڑی بعد بڑا ہو کے چکا مار، اور خود کو کینسر ہے، اپنی فکر نہیں ہے، دوسرے کی چھینک کی فکر ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے۔ یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، یہ ہمیں تعلیم دی ہے۔ حضرات صحابہ اکرام، آپ مجھے بتائیں 23 سال رسول اللہ نے صحابہ اکرام کے ساتھ گزارے، 23 سال۔ کیا صحابہ اکرام کے باہر میں ایسے واقعات پیش نہیں آئے ہوں گے جس میں وسلم نے کسی کو ڈانٹا ہوگا یا کچھ محفل میں بات ہوئی ہوگی؟ آج تک کسی حدیث میں نام مینشن نہیں ہے کہ فلاں کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا، یہاں تک کہ وہ حدیث جو ام القیس کے نام سے جو ہے وہ ام حاضر ام قیس کی حدیث آتی انما الاعمال بالنیات، اس میں بھی اس صحابی کا نام کسی بھی حدیث میں لاکھوں حدیثوں کی تعداد ہے، کسی ایک حدیث میں اس کا نام مینشن نہیں، صحابہ نے اس کا نام نہیں لیا کہ ہمارے اس بھائی کا نام آنے والی امت کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ ہم تو جھنڈے لگاتے ہیں۔ فاتبعونی، بخاری کی حدیث ہے، صحابی آئے وسلم پر انوارات دیکھ کے نور دیکھا، اس کا دل چاہا سجدہ کرے۔ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو سجدہ کروں، میں رک جا، رک۔ اگر سجدہ غیر اللہ کے لیے جائز ہوتا میں عورتوں سے کہتا مردوں کو سجدہ کریں، صحابی اس وقت رک گئے، اپنی مرضی پر نہیں چلے، رسول اللہ کی مرضی پر فدا ہو گئے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ فاتبعونی، اتباع کرو، میرے راستے پر چلو۔ دیکھو اپنی زندگی میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو رسول اللہ کے راستے سے ہٹی ہوئی ہیں، یہ ایمان کی مٹھاس دلائے گی۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ آپ سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، گناہ بھی معافی، بغیر معافی کے معافی، واللہ غفور رحیم۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ میرے شیخ کا شعر ہے، اس لیے میرے دوست آپ حضرات سے میری یہی گزارش ہے، 4 کام کرو اس مبارک مہینے کے حوالے سے۔ وسلم کی نسبت نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کرو، حصہ ڈالو ہر دین کے کام میں، مسجد ہو، مدرسہ ہو، تبلیغی جماعت ہو، جہاد ہو، نصرت دین میں اپنا حصہ لگاؤ، حصہ ڈالو۔ ایسا نہ ہو قیامت کے دن، حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنا مال ہر جگہ خرچ کرتا ہے لیکن دینی کام میں خرچ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے قیامت دن اس کی پکڑ ہو جائے۔ آپ نے مدرسے میں کتنا دیا، کتنا خرچ کیا؟ آپ نے کسی طالب علم کی کفالت کی؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہمارے والد صاحب مولانا نیاز محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چین سے آئے ہیں، ہم چین کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے داد کے سارے چین میں ہیں، ہماری والدہ کا تعلق منشن آباد سے، اور ہمارے والد صاحب چین سے آئے تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں 10 سال پڑھا، 10 سال وہاں پڑھا۔ ان کے ایک دوست نے ہمیں بتایا، والد صاحب کے عارف والا میں ان کے ایک ساتھی تھے، وہ بتاتے تھے کہ آپ کے والد بھی عجیب آدمی تھے،
सूखे टुकड़े जमा करते थे, सुबह को काबा बना कर उसके अंदर उनको भुगो देते थे, फिर उससे अपना नाश्ता किया करते थे। क्योंकि चीन से कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि कम्युनिस्ट हुकूमत ने कब्जा कर लिया था, हमारे बड़ों को शहीद कर दिया। मेरे वालिद साहब के चचा, हमारे दादा तो पहले ही इंतकाल कर गए थे, यतीमी में वालिद साहब पले थे, लेकिन हमारे जो चचा थे 65 साल चीन की जेल में रहकर फौत हुए। 65 साल। भावनगर की किस्मत जागी। हक मौलाना सईद बद्र आलम मेठी रहमतुल्लाह अलैह वालिद साहब के देवबंद से यहाँ ले आया कि पुत्र उन तेरा आगे पीछे कोई नहीं, चल मेरे नाल। भावनगर आ गए। आप जाओ भावनगर में जाकर काम देखो। तबलीगी जमात के पहले अमीर वालिद साहब थे, उन्होंने 1948 में बुनियाद रखी। वालिद साहब पहले अमीर रहे जब तक उनकी सेहत अच्छी थी। तमाम मस्जिदें 90% मस्जिदें वो हैं जिनकी बुनियादें वालिद साहब ने रखी। हमारी मस्जिद जहाँ तबलीगी जमात जाती, मदरसे जगह जगह मकतब और मदरसे। हाँ मुझे बताएं, जिन लोगों ने उस दरवेश पर खर्च किया होगा उनकी कब्रों पर क्या बरस रहा। आप इसको मामूली समझते हो इस चीज को यार, आप मामूली समझते हो। हदीस शरीफ में आता है, इमाम राजी ने हदीस नकल की, इमाम राजी ने अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि एक आलिम कितने आदमी को सिफारिश कर सकता है। आपने फरमाया जितने आसमान के सितारे हैं, अगर इतने लोगों की सिफारिश भी करे तो अल्लाह उसकी सिफारिश को कबूल फरमाए। फिर उसकी मर्जी है वो जितनों की करे, लेकिन अगर करना चाहे तो उतने को कर सकता है। नुसरत दीन में हिस्सा मिलाओ। नंबर 2, अल्लाह रसूल के अहकाम पर अमल करो हिम्मत के साथ, सुस्ती नहीं दिखाओ। नमाज नहीं पढ़ी जा रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये मोमिन की शान नहीं है, ये मोहब्बत का तकाजा नहीं। कैसी मोहब्बत है भाई? साहबा ने तो जाने दे दी, हम वक्त नहीं दे सकते, सुस्ती नहीं उतार सकते। नमाज की नमाज ले, रात को मोबाइल के साथ खेल रहे हैं, फजर गायब है। हम खवास में भी फितना है, वो मोबाइल का फितना, अल्लाह माफ फरमाए, बड़ा खतरनाक फितना है, इतना वक्त खाता है। हालांकि हम तो मुस्बत इस्तेमाल करते, किसी को मसला बता रहे, फिर भी मैंने देखा कितने घंटे खा जाता है। मैंने पाबंदी भाई ये तो मुसीबत है, इतने देर में तो हम मुताला कर लेते थे। सैकड़ों किताबें हमने उस वक्त मुताला की जब ये नहीं था, हर वक्त मुताले में रहते थे, बड़ी से बड़ी छोटी छोटी अरबी फारसी सारी किताबें मुताला। अहकाम पर अमल करे जो अल्लाह रसूल लेकर आए हैं, बड़े प्यारे प्यारे अहकाम अल्लाह रसूल ने दिए। मैंने ये बात इंग्लैंड में मैं गया था, अभी वहाँ कॉन्फ्रेंस थी जुलाई में, 6 जुलाई को वहाँ कॉन्फ्रेंस थी बर्मिंघम में, बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ इस फकीर को मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ से बुलाया था उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वहाँ एक बात की, मैंने कहा हम अजीब लोग हैं, मैंने मज़ाहिब पढ़े, मैंने बहुत से मजहब पढ़े, हिंदुइज्म मैंने पढ़ा है, सिखिज्म मैंने पढ़ा है, बुद्ध मजहब पढ़ा है, ज़ुरदुश्त पढ़ा है, ईसाइयत पढ़ी, यहूदियत, सारे मज़ाहिब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तफसील से पढ़े, अरबी किताबें, उर्दू किताबों से भी। 40-40 साल उनके बड़ों ने जंगलों में गुजारे, बहन भाई माँ बाप भी बच्चों के हुकूक को तलब किया। फिर 40 साल के बाद आकर चंद बातें उन्होंने अपने मजमे के सामने रखी कि ये बातें हमारे दिमाग में आई हैं। आज वो मजमा उस बात को लेकर फिरता है कि देखो जी हमारे गुरु ने, हमारे बड़े ने ये बात फरमाई थी, ये बात फरमाई थी, ये बात फरमाई थी। यहाँ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की कसम दरिया और समंदर बहा दिए एक और हुकूक भी तलफ नहीं है, हुकूक तलफ नहीं। तो उठा कर देखो, 40 साल लगाए, किसी ने 50 साल लगाए। फिर वो जब आया उसने कहा देखो भाई ये है, ये है, ये सबका बेड़ा गर्क करके है? मुझे किस्सा याद है जो मैंने इंग्लैंड में सुनाया था, तुम्हें भी सुना देता हूँ। जल्दी तो नहीं है? वैसे होती नहीं है मेरे बयान में जल्दी, मुझे जल्दी होती है कि मैं जल्दी खत्म कर दूं। मेरे शेख भी फरमाते थे तुम अचानक ब्रेक लगा देते हो, मन का अदरक लगानी पड़ती है वरना मजमून तो चलते रहते। कि एक गुरु और चेला,
ایک گرو نے ایک چیلے سے کہا بھی میرے ساتھ وقت کا جنگل میں نفس کو مار، تو پتہ نہیں تو کتنا بڑا ہو جائے گا، پہنچ جائے گا رام تک، پتہ نہیں کہاں تک۔ اب وہ ٹھیک ہے گھر سے نکل گیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، سال گزر گیا، 2 سال 3 سال گزر گئے، وہ بیچاری اکیلی بچے پالتی۔ عورتوں کو اللہ نے بڑے اچھے اوصاف دیے ہیں، بچے پال لیتی، بندہ نہیں پال سکتا، ماں باپ کو بھی سنبھال لیتی، پتر نہیں سنبھال سکتے، صاف بات ہے۔ اس لیے حضرت خان بھی فرماتے تھے، سن لو کان کھول کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری دنیا میں مجھے عورتیں پسند ہے، یہ عورتوں کی صلاحیت کی وجہ سے، کیونکہ عورتوں نے اسلام میں سب سے پہلے قربانی دی ہے، سب سے پہلے شہادت حضرت سمیہ کی ہوئی ہے، عورتوں نے بڑی قربانیاں دی اور ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے کہ حق جلدی قبول کرتی ہیں، ان میں ہمدردی ہوتی ہے۔ تو بیچاری 3-4 سال کے بعد وہ گرو اور چیلا وہ مانگتے تھے، یہ عجیب ہے، میں برما گیا تھا اپنے شیخ کے ساتھ، وہ بدھ مذہب کے لوگ جب وہ مانگتے ہیں جو کچے ہوتے ہیں، انہوں نے پوچھا کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا نفس کو مار رہے ہیں، نفس کو، یہ نفس مارا جا رہا ہے یہ نفس مارا، لڑکے لڑکیاں اکٹھے پھر رہے ہیں، یعنی یہاں نفس نہیں مر رہا، یہاں جو نفس ہے یہاں نفس مارا جا رہا ہے، نہیں اکٹھے پھر رہے ہیں۔ ہاں جی مجمع دیکھا جی برتن لے کر، وہ مانگتا مانگتا اپنے گھر آ گیا، وہ جو چیلا تھا دروازہ کٹکھٹایا، رام کے نام پر رام کے، اس بیوی نے سنا، انہیں کہو یہ تو میرے شوہر کی آواز ہے، اور کتنے سال بعد ایسا ہوا، تو اس نے ایسے دروازہ دیکھا تو اس کا شوہر ہی تھا، دیکھا تھیلا لٹکایا ہوا ہے اور بالکل فقیروں والی اس نے ملنگوں والی شکل بنائی ہوئی، اور انہوں نے کہا کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا آٹا چاہیے، آٹا، آٹا دے دو۔ تو اس کے دل میں ہمدردی آئی، انہوں نے کہا ہے تو میرا ہی بندہ، چلو اب پتہ نہیں گرو اس کو کیا سکھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں آٹا گوندھ دوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں گوندھ دے، ٹھہر ٹھہر، یہ میرے پاس پرات ہے گوندھنے کی، ایسے کر کے اس نے پرات نکالی کہ یہ لے پرات، اس میں گوندھ دے۔ انہوں نے کہا اچھا میں روٹی پکا دوں؟ ہاں ہاں روٹی ہو تو بہت اچھا ہو جائے گا، اچھا ٹھہر ٹھہر، میرے پاس توا ہے، توا نکالا، چمٹا بھی ہے، اور دیکھ آگ جلانے کی پھونکنی بھی ہے، پھونکنی بھی دے دی۔ وہ عورت نے ایسے دروازہ کھولا اور زور سے تھپڑ مارا، خبیث، میرا نام دنیا تھا، ساری دنیا تو پیٹ پہ لاتے پھرتا ہے، میرا نام دنیا تھا، ساری دنیا لاتے پھرتا ہے، ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، ساری دنیا لاتے پھرتا ہے، ہمارا نام دنیا تھا تو جو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا تو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا بہا دیے، خدا کی قسم ہم بڑے ناقدرے لوگ ہیں، بڑے ناقدرے لوگ، ان سے پوچھو جب وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ ابھی لندن میں کچھ لوگ مسلمان سے انٹرویو کیا ہمارے دوستوں نے، انہوں نے کہا ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اللہ نے کس قسم کے نور ہمیں دے دیا ہے اور ہم صراط مستقیم پر آئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بات اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ ہم اس پر عمل کیے بغیر ہمیں چین نہیں آتا۔ آج میں اور آپ سو رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، سیکھنے کی بھی کوشش نہیں ہے۔ نمبر 3 جس سے رسول اللہ نے روکا ہے، ان سے رک جاؤ۔ لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بھی، جب تک اس کی خواہشات میرے لاہ دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ تیرے دل میں خواہش اٹھے تو یہ دیکھ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، یہ دیکھ اللہ کا رسول کیا کرتا ہے، اوپر دیکھ، اللہ رسول کو دیکھ۔ نمبر 4 وسلم کی سنتوں کو اپناؤ، آپ کے طریقے، جس وقت انسان سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے اللہ کی نظر محبت اس پر پڑتی ہے۔ سن لو، آپ جب روٹی کھائیں گے نا سنت کے مطابق، اس وقت نظر محبت آپ پر پڑ رہی، کیونکہ جس طرح رسول محبوب ہے ان کے طریقہ بھی محبوب ہے۔ آپ سنت پر سو رہے ہیں، سنت پر بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، بیت الخلاء سے آ رہے ہیں، آپ کا سارا وقت ثواب اور اجر لکھا جا رہا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی 24 گھنٹے کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ان دعاؤں کے ساتھ گزارتا ہے،
قیامت کے دن 24 گھنٹے ذکر کرنے والوں میں شمار ہوگا، اور فرشتے حیران ہوں گے یہ کیسا انسان ہے یار، یہ کھایا پیا سویا نہیں ہے، ہر وقت لکھا ہے کہ خدا کا ذکر کرتا تھا، کیونکہ سنت کے مطابق جب سویا اور سنت کے مطابق جب اٹھا تو پوری رات اس کی ذکر اور خدا کی یاد میں شمار کی گئی۔ یحببکم اللہ، اللہ محبت فرمائیں گے۔ بس میرے دوستو، لوٹائے جو بھی فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے، گزر کر جس سے تیرے دیوانے گئے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ لک الحمد کما تصلی علی محمد کما تعالی وفل بنا کما تعالی فنک تعالی التقوی والمغفرہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم واقتا كواقت الوليد یا اللہ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں نصیب فرما، ہمارے دل کو یا اللہ اپنے عشق کو اور رسول اللہ کے عشق و محبت کے لیے منتخب فرما، اس دل سے ہر غیر کو دور فرما، ہر غیر کو دور فرما یا اللہ 100%، یا اللہ اپنی تجلیات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دل میں جاگزی فرما، یا اللہ ہمارے جسم سے نکلنے والا ایک ایک عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر فرما، یا اللہ ہمیں ہمت عطا فرما، ہمیں ہمت عطا فرما، ظاہر باطن کو وسلم کے بتائے طریقوں پر بنانے کی توفیق عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کے لیے ہمیں استعمال فرما، یا اللہ آپ کے لائے ہوئے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما، جن سے روکا ان سے رکنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے طریقے کو اور راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ امت مسلمہ کو معاف فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ آج عذابات اور آزمائشیں ایمان والوں پر آئیں، یا اللہ ہماری کمی کوتاہیاں ہیں، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ان مشکلات کو دور فرما، یا اللہ اس پانی کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، سیلاب کی تباہ کاریوں سے ہماری حفاظت فرما، جو یا اللہ متاثرین ہیں جو شہید ہو گئے ان کی شہادتوں کو قبول فرما، یا اللہ جو زخمی ان کو صحت عطا فرما، یا اللہ جن کے نقصانات ہوئے غیب کے خزانوں سے نقصانات پورے فرما، یا اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے، یا اللہ ہماری مدد اور دستگیری فرما، ہماری نصرت فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما، شر کے کاموں سے ان کو محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے ملک کو ہر اعتبار سے دین اور دنیا کے اعتبار سے ترقیات یا اللہ عطا فرما، یا اللہ ہماری معیشت کو بھی مضبوط فرما، ہمارے دین کو بھی مضبوط فرما، مسجدوں کی مدرسوں کی خانقاہوں کی تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس مسجد کو یا اللہ خوب ترقی عطا فرما، مولانا طیب بودلہ صاحب اور ان کے رفقا کو اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہاں حفظ کا یا اللہ شاندار مدرسہ قائم فرما، یا اللہ جو بزرگ یہاں دفن ہیں ان کی بھی اور جو علماء اکرام ہیں بزرگان دین و سب کی بھی حساب مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، یا اللہ رزق روٹی کی جو وسائل آپ نے ہمیں دیے ہیں یا اللہ اس میں خیر و برکت پیدا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار فرما، یا اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما، ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، یا اللہ اس جلسے کو یا اللہ سیرت کے اس عنوان سے جلسے کو قبول فرما، اور یا اللہ میرے یہاں آنے بات کرنے اور ان تمام حضرات کے آنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافے کا ذریعہ فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عنایات ہمیں نصیب فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش ہمیں نصیب فرما، اور یا اللہ مدینہ شریف حاضری کا اس کو سبب اور ذریعہ فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، یا اللہ یہ جانا تو آپ کے بلانے پر ہوتا ہے اسباب پر نہیں ہے، یا اللہ ہم سب کے لیے حرمین شریفین بار بار جانا مقدر فرما اور قبولیت والا فرما، جو جا رہے ہیں یا اللہ ان کے سفر کو آسان فرما، جو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں فرما، یا اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما، عافیت دار نصیب فرما،
اللهم انا نسألك بانك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين.